وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ کی ہم نے 42 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 46 تک پڑھیں گے. اور اقیمو، تم سب قائم کرو، الصلاۃ، نماز، اور آتو، تم سب ادا کرو، الزکاۃ، زکوٰۃ، اور ارکعو، تم سب رکوع کرو، مع، ساتھ، الراکعین، رکوع کرنے والے. اور اقیمو، تم سب قائم کرو، الصلاۃ، نماز، اور آتو، تم سب ادا کرو، الزکاۃ، زکوٰۃ، اور ارکعو، تم سب رکوع کرو، مع، ساتھ، الراکعین، رکوع کرنے والے. کیا تأمرون، تم سب حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بھی، ساتھ، البر، نیکی کا، اور تنسون، تم بھول جاتے ہو، انفسا، نفسوں، کم، تمہارے، اور انتم، تم لوگ، تتلون، تم سب تلاوت کرتے ہو، الکتاب، کتاب کی، کیا، پھر، لا، نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے، کیا تأمرون، تم سب حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، اور تنسون، تم بھول جاتے ہو، انفسکم، تمہارے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو، وانتم، اور تم، تتلون، تم سب تلاوت کرتے ہو، الکتاب، کتاب، کیا، پھر، لا، نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے، اور استعینوا، تم مدد طلب کرو. ہم نے یہ لفظ پہلے بھی پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور استعینوا، تم مدد طلب کرو، مدد مانگو، بھی، ساتھ، الصبر، صبر، اور الصلاۃ، نماز، اور ان، بے شک، وہ، لا، البتہ، کبیرۃ، بڑی ہے، الا، مگر، علی، پر، الخاشعین، خشوع کرنے والے، عاجزی اور انکساری کرنے والے. اور استعینوا، تم مدد طلب کرو، بھی، ساتھ، الصبر، صبر کے، اور الصلاۃ، نماز کے، اور ان، بے شک، وہ، لکبیرۃ، البتہ بڑی ہے، البتہ بھاری ہے، الا، مگر، علی، پر، الخاشعین، عاجزی کرنے والے. الذین، وہ لوگ، یظنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں، وہ سب یقین رکھتے ہیں، ان، بے شک، ہم، وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربی، رب، ہم، ان کے، اور ان، بے شک، ہم، وہ، الی، طرف ہی اس کے، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں، لوٹ جانے والے ہیں. الذین، وہ لوگ، یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، ان، بے شک، ہم، وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربی، رب، ہم، ان کے، اور ان، بے شک، ہم، وہ،
الا طرف ہی اس کے راجعون لوٹنے والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے، وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ نماز البتہ بھاری ہے ان لوگوں پر، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر نہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ بھاری ہے ان لوگوں پر، یہ نماز ان لوگوں پر بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر خاشعین پر نہیں۔ الذین یظنون خاشعین کون لوگ؟ الذین یظنون وہ جو گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم خود کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم پھر عقل نہیں رکھتے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں کہ نماز کے ذریعے سے ایک مومن جو ہے، اللہ والا جو ہے، اس کا رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ زیادہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، اس کا تعلق اور زیادہ سیدھا ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے کہ انسان صبر کرتا ہے تو اس کا ایک تو کردار بہت اچھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے، مضبوط انسان بن جاتا ہے، اور اسی طرح استقامت اسے دین اسلام میں حاصل ہوتی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور دین اسلام پر چلتا رہتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بہت ہی اچھا مقام حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا، جب بھی کوئی شدید قسم کا معاملہ درپیش آتا ہے اور کسی مشکل میں پڑ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام کیا کرتے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ تو نماز کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ تو انسان کو کسی قسم کا مسئلہ لاحق ہو، سب سے پہلے صبر کرے، دوسرا اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرے، اپنا تعلق استوار کرے، رستہ اپنا سیدھا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک یہ بہت بھاری ہے، یہ نماز بہت زیادہ بھاری ہے، لیکن خاشعین جو خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن خشوع اور خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث بنتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اب خاشعین کون لوگ ہیں، خشوع خضوع کرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم
کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے، یعنی وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے، بے عملی بد عمل انسان کو بنا دیتی ہے۔ آخرت کی بے فکری، اعمال سے تو انسان جہاں بھاگ ہی جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بد عملی شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ان لوگوں کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو بڑی واضح نصیحت کرتے ہو، لوگوں کو تو بہت کچھ سمجھاتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، جس نے کبھی دین اسلام کے معاملات نہیں دیکھے ہوتے، وہ گلی میں کھڑا سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، دین اسلام لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ دکانوں پر چلے جائیں، نہ تو دین اسلام جیسی شکلیں ہوتی ہیں ان کی، نہ ان کی دین اسلام پر کوئی عمل ہوتا ہے، نہ نماز پڑھی ہوتی ہے، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جی یہ مسئلہ ایسے ہے، جی یہ مسئلہ ایسے ہے، کوئی بسم اللہ پر ڈسکس کر رہا ہے، کوئی نبی پر ڈسکس کر رہا ہے، کوئی اللہ پر ڈسکس کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، کوئی نماز کے معاملے میں جھگڑ رہا ہے۔ ارے بھائی پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب کو پڑھتے ہو، فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو لیکن صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور یہ ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو خشوع خضوع کرنے والی ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک صالح لوگوں میں سے کرے، نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے، ان میں سے اللہ رب العزت ہمارا شمار کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔